دربار کو دیکھو جب غلاموں کا یہ عالم ہے، آقا کا عالم کیا کیا ہوگا۔ بات، چلتے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے نہر فرات کے اب پانی جو ہے نا محروم رہ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان جالیوں کے پیچھے ایک بہت بڑے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ عز و جل نجف اقدس کے لیے، مولا علی کے دربار کی حاضری کے لیے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم بغداد معلیٰ سے نجف اشرف کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم ایک ایسے مقام پر حاضر ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تیرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت ہوئی۔ یا رب کریم اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہ فیضان سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہلوایا ہے، اس مبارک مقام کا واسطہ تم سب کی نیک اور جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ اس وقت ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقے میں، ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کی عمر دراز فرما، سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں۔ آپ عمر بھر شام کے علاقے میں ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل کہا جاتا ہے، یعنی کفالت کرنے والا۔ سبحان اللہ، ایک ایسا مقام بھی یہاں پر ہے جہاں حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یعنی ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کے بھی مزارات ہیں۔ اور پھر ایک مقام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ یا اللہ پاک تیری حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، خضر علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی سچی توجہ کا ہمیں حصہ عطا فرما دے، حصہ عطا فرما دے، حصہ عطا فرما دے۔ یا رب کریم خضر علیہ السلام کا واسطہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ کوفہ کے تاریخی شہر میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی زیارات ہیں، تو انشاءاللہ آئیے آپ کو زیارات کرواتے ہیں۔ حضرت بیسم تمار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو کر مولا علی شیر خدا کے دربار میں جائیں گے۔ ویسے تو یہ مولا علی کی خادم ہیں، مولا علی کی خدمت کی انہوں نے، سبحان اللہ، ان کی آزاد کردہ غلام ہیں۔ بارگاہ میں دربار کو دیکھو جب غلاموں کا یہ عالم ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔
پھر چلتے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے یا علی المرتضی مولا علی مشکل کوشا، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی. یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کوشا، علی المرتضی مولا علی مشکل کوشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کوشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کوشا، آپ ہیں شیر خدا خدا علی مشکل کوشا. سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ابھی ماشاءاللہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ حضرت سیدنا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے تھے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ام البنین تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک مشہور معروف و بہادر قبیلے بنی کلاب سے تھا. آپ اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے. اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی وفاداری کا واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی. آپ کی ولادت 4 شعبان کو ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا. آپ کی تربیت و پرورش کی. حضرت مولا علی سے آپ نے جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف حاصل کیے. 14 سال کی معمولی عمر میں آپ ثانی حیدر کہلانے لگے. آپ بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے. کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی. امام علی مقام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے. لشکر یزید کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر آپ کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی. 10 موروں کو امام علی مقام نے آپ کو پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا. اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے جسم سے جدا ہو گئے اور آپ نے شہادت پائی. اس دوران ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لے اور خاندان رسالت پیاسا رہے. بھی مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے جامع شہادت نوش کیا. شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا. تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں. یعنی امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری شادی کی، ان سے یہ اولاد ہوئی حضرت عباس امام حسین کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ پاک کی رحمت ہو ان کے سر کے ہمارے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی، بڑی عظیم ہستی ہیں اور انشاءاللہ نگران شورا سے ان کے بارے میں جانیں گے. اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ آئی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ حضرت حر کے دربار میں جانا ہے. آئی صاحب یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. وہ امام حسین لینے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اچھا اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ان کا جو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گفتگو کا جو انداز تھا نا، جس میں اہل بیت کی محبت تھی، اس وقت انہی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ مطلب اہل بیت کی محبت کا صدقہ تھا جو انہیں یہ مطلب کہ گھوڑے پر ایڑی لگائی، ہو سکے تو مجھے جنت میں جانا چاہیے۔ کربلا والے کربلا والے کربلا والے کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم، حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تو نے کرم فرمایا، اور جس طرح یزیدی لشکر سے نکال کے اسے انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہونے کی سعادت دی، مولا ہمیں بھی گناہوں کے دلدل سے نکال کر جنت کا راستہ عطا فرما دے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کا راستہ عطا فرما دے۔ گناہ کے دلدل میں دھس گیا ہوں، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت۔ یا رب کریم، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہر دعوت اسلام والے والی کی بے حساب مغفرت فرما، امیر سنت علماء مشائخ سنت پر کرم فرما۔ کربلا معلیٰ میں ہیں، اور یقیناً دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں، جب وہ عظیم واقعہ ہوا کہ جب بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، اور یہیں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ اب ہم اس وقت جو جا رہے ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ جو نہر فرات کا پانی، اب جدید ایک نہر بنا دی گئی ہے جہاں اس وقت کھڑے ہیں، یہ نہر فرات کا ایک حصہ ہے، بقیہ اور کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں جہاں نہر فرات دیکھا جا سکے۔ خشک ہو کر خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ ادیب رائے پوری صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ امام حسین پیاسے رہ گئے، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، بلکہ نہر فرات کا پانی جو ہے نا وہ امام حسین کے لبوں کو چھو نہ سکا، یہ محروم رہ گیا۔ شہ کربلا یا شہ کربلا حسین بولا کربلا، کربلا کے جان ساروں کو سلام، حسین ابن علی مشکل کشا، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتا ہے عطا ساروں کو سلام، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جالیوں کے پیچھے ایک بہت بڑے تخت پر بڑے عالی شان انداز پر جلوہ فرما ہے، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کی بارگاہ میں عرض کرنے والوں کے بیڑے پار کر رہا ہے۔ نیاز حسین، نیاز حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیاز حسین، نیاز حسین، نیاز حسین، نیاز حسین۔